بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور ان کی وفات یعنی انتقال کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر نماز جنازہ کے ہی کیوں دفن کر دیا گیا۔ پیارے دوستوں، روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئی۔ اس سے کچھ دن پہلے ابو طالب انتقال کر گئے تھے جو آپ کے چچا تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا ہے، کیونکہ ہر موقع پر ساتھ دینے والی 2 ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ آپ ہر وقت غمگین رہنے لگے، گھر سے بھی کم نکلتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے بعد 25 سال تک آپ کے ساتھ رہی۔ اتنے سالوں تک آپ کا اور ان کا ساتھ رہا۔ روایات کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے کچھ مہینے بعد آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی فرمائی۔ آپ سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے سکران رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ دوسری ہجرت کے حکم کے وقت ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر مکہ واپس آ گئے تھے۔ اس کے بعد کچھ عرصے ہی بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سکران رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خواب کے بارے میں بتایا۔ خواب سن کر سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو میں جلد ہی مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہے اور اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو سنایا۔ وہ یہ خواب سن کر بولے، اب شاید میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا، اور اسی دن حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے۔ شوال کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ پیارے دوستوں، یہاں آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ اچھائیاں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبیاں اور اچھائیاں ویسے تو بے شمار ہے، لیکن آپ کی ایک خاص اچھائی یہ ہے کہ اپنے مقدس شوہر کی ہر خوشی و غم میں شامل رہنے والی تھی۔ سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو یہ بغیر کسی دیر کے ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قدم پر بھرپور ساتھ دیتی۔ تبلیغ دین کی راہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط ٹھہرایا جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی آپ کو تسلی دیا کرتی اور آپ کی حوصلہ افزائی کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کو سکون پہنچانے کی وجہ بنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر وقت آدر اور عزت کرتی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم دور ہو جاتا۔ آپ کی شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رب ذوالجلال کا سلام آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچایا گیا۔ اس بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سالن یا کھانے کا ایک برتن لا رہی ہے۔ جب وہ لے کر آئیں تو ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہہ دیں، اور جنت میں انہیں موتی کے ایک محل کی خوشخبری بھی دیں جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا، کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ آپ کا نسب اپنے والد خویلد بن اسد سے 4 سلسلوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر آپ کی امی نے آپ کو پالا پوسا تھا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ آپ کی امی بھی زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکی اور ایک جنگ میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کی تجارتی کام سنبھالا اور پھر ایسی مہارت سے تجارت کی کہ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ مالدار عورت اور کوئی بھی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور اس زمانے کے سب سے بہترین عورت میری بیوی خدیجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے بہترین عورتیں ہیں کہ جن میں حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد اور حضرت آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی بیوی اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار یعنی گنتی مکہ کے بڑے مالداروں میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے پورے 8000 اونٹ موجود تھے۔ انہی اونٹوں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان شام اور یمن جیسے بڑے علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ اس تجارت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت فائدہ ہوتا۔ آپ کا کردار اتنا صاف تھا کہ مکہ والے آپ کے کردار کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے بھی پکارا جاتا۔ پھر جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ بہت ایماندار ہیں اور محنتی بھی ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر تجارتی قافلے کے دیکھ بھال کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی کاروبار میں شامل کر لیا اور کئی بار اپنا سامان تجارت دے کر باہر دیش بھی بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی سے اتنی زیادہ متاثر یعنی پربھاوت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام تک بھیج دیا، کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے کے بعد قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مقصد کے لیے زبردست مدد ملی۔ وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں ایک آدمی کے کئی بیویاں ہوا کرتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کو لوگوں کی زبردست مخالفت یعنی برود کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ہمت بڑھائی تو تاریخ میں ویسی مثالیں ملنا مشکل ہے۔ 10 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور مدد کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کے بہت زیادہ تعریفیں کرتے۔
एक दिन मुझे गुस्सा आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त खदीजा ही की तारीफें किया करते हैं। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि आप तो हर वक्त खदीजा ही को याद किया करते हैं, जबकि अल्लाह ने आपको उनसे बेहतर बीवियां भी दी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी खदीजा तो ऐसी थी कि वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे, और उसने तब मेरी तस्दीक की जब लोग मुझे झुठला रहे थे, और अपने माल से उस वक्त मेरी मदद की जब लोग मुझे महरूम कर रहे थे। हिजरत से 3 साल पहले 10 रमजानुल मुबारक को हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वफात हो गई। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वफात पर उनकी नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई गई? आखिर वो क्या वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस पहली बीवी को बगैर नमाज जनाजा के ही दफन कर दिया? तो आइए आपको इसकी हकीकत बताते हैं कि क्यों हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बगैर नमाज जनाजा के ही दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद लगभग 25 साल तक जिंदा रही, और फिर हिजरत से 3 साल पहले 10 रमजान को आपका इंतकाल हो गया। अब वफात पर हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा इसलिए नहीं पढ़ाई गई क्योंकि उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म ही नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि मुर्दे को ऐसे ही बगैर नमाज जनाजा के कब्र में दफन कर दिया जाता था। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि उस वक्त नमाज जनाजा तो दूर बल्कि 5 वक्त के नमाजें भी फर्ज नहीं हुई थी। इसी तरह रमजान का महीना होने के बावजूद कोई फर्ज रोजा भी ना था, क्योंकि उस वक्त तक रोजे भी फर्ज नहीं हुए थे। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वफात से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक और मुसीबत आ चुकी थी। वो ये कि आपके सबसे महबूब चचा हजरत अबू तालिब के भी अभी 1 हफ्ता पहले ही वफात हुई थी। उसके 1 हफ्ते के बाद हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी इंतकाल कर गई, और वो भी आपको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अबू तालिब के इंतकाल के बारे में आपको बताते चलें, रिवायात में आता है कि अबू तालिब जब बीमार हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने के लिए आए। उस वक्त कुरैश के सरदार भी वहाँ मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा से फरमाया, चचा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए ताकि मैं क़यामत के दिन आपकी शफाअत कर सकूं। इस पर अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम भतीजे, अगर मुझे ये डर ना होता कि मेरे बाद लोग तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों को शर्म और बदनामी दिलाएंगे और कुरैश ये कहेंगे कि मैंने मौत के डर से ये कलमा कह दिया, तो मैं ये कलमा पढ़कर ज़रूर तुम्हारा दिल ठंडा करता। मैं जानता हूँ तुम्हारी ये कितनी ख्वाहिश है कि मैं कलमा पढ़ लूँ, मगर मैं अपने बुजुर्गों के दीन पर मरता हूँ। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि उसी मौके पर ये आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा है, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है, और हिदायत पाने वालों का इल्म भी उसी को है। सूरह अल-कसस। दोस्तों, इस तरह अबू तालिब मरते दम तक काफिर ही रहे, कुफ्र पर ही मरे। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, अबू तालिब हमेशा आपकी मदद और साथ देते रहे, क्या उससे उन्हें आखिरत में फ़ायदा पहुँचेगा? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, मुझे उनके क़यामत के दिन की हालत दिखाई गई। मैंने उन्हें जहन्नुम के ऊपर वाले हिस्से में पाया, वरना वो जहन्नुम के निचले हिस्से में होते। दोस्तों, रिवायात में आता है कि अबू तालिब के मरने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं इस वक्त तक आपके लिए मगफिरत की दुआ करता रहूँगा जब तक कि मुझे अल्लाह ताला इससे ना रोक दे। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई,
پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں۔ سورہ توبہ۔ پیارے دوستو، اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ ابو طالب ایمان پر نہیں مرے۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں کوئی ایسا سہارا نہ بچا کہ جسے آپ اپنے غم سنا سکیں۔ صرف 4 بیٹیاں ہی تھیں۔ چچا ابو طالب اور بیوی خدیجہ کی وفات کا غم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا پڑا کہ آپ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ اسی لیے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، مطلب غم والا سال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات پر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبر پر اترے اور اپنی سب سے ہمدرد بیوی کو آنسوؤں کے ساتھ زمین کے حوالے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سہیلیوں کے گھر ضرور بھیجتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک حیات رہے تب تک اپنی بیوی خدیجہ کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سچے واقعات سننے کے طفیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر بھی کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو پیارے دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔